دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، ایک تو یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند ہیں۔ اللہ نے جو لوگ چنے، پسند کیے، انہیں اپنے محبوب کی غلامی کے لیے منتخب فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ یہ لوگ بڑے مخلص تھے، ان کی تزکیہ کا، ان کے تصفیہ کا اہتمام خود نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم۔ خود حضور نے ان پر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی اور ان کو تزکیہ نصیب کیا۔ پاکیزہ دل، پاکیزہ روح، پاکیزہ مزاج لوگ تھے۔ اس زمین نے، آسمان نے اتنے خوبصورت لوگ نہ اس سے پہلے کبھی دیکھے، نہ اس کے بعد کبھی دیکھے، اور تمام صحابہ عادل ہیں، شکا ہیں، مضبوط ہیں۔ ان تمام کا احترام، ان تمام کا اکرام، ان سب کے لیے اپنے دلوں میں محبت کے جذبات رکھنا، یہ اہل ایمان کا نظریہ بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اور اسی پر خاتمہ بالخیر کا دار و مدار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، ان کے مزاجوں میں سختی ہے پر کفار کے لیے۔ جس طرح کسی صالح آدمی کی محبت رکھنا انسان کے دل کو دین پر مضبوط کرتا ہے، اسی طرح نفرت کا بھی پورا باب ہے۔ بخاری مسلم میں پورا ایک باب ہے کہ محبت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، اور بغض بھی رکھو تو من احب للہ و ابغض للہ۔ دونوں باتیں دین کا حصہ ہیں، اور ایک دو حدیث نہیں، پورا باب ہے اس پر کہ آپ کے دل میں کچھ لوگوں کے لیے ہماری جتنی بھی عداوتیں ہوتی ہیں وہ ذاتی ہوتی ہیں، لیکن پورا ایک باب ہے کتاب و سنت میں کہ ایسے لوگ جو دین کے مخالف ہیں، جو دین اسلام کے خلاف سازش کرتے ہیں، ان کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر جذبات رکھنا نفرت کے، یہ بھی پورا باب ہے، پورا باب۔ اور یہ دیکھیں، قرآن مجید ہو، احادیث مبارکہ ہو، تو یہاں نفی پہلے ہے، اس بات بعد میں ہے، لا الہ، تو یہ نفی پہلے ہے اور اس بات اس کا بعد میں۔ یہاں بھی فرمایا اشداء علی الکفار، پہلے تیرے دل میں کفر سے، کافروں سے تیری طبیعت کے اندر سختی ہو۔ جب تک انسان کسی چیز کا مفہوم مخالف نہیں سمجھتا، اتنی دیر تک وہ مثبت کی طرف بھی نہیں آتا۔ تو صحابہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں کے اندر سختی تھی کافروں کے لیے، کفر کے لیے۔ نظام ہمارے ہاں تو اتنی تعریفیں یورپ کی سنائی جاتی ہیں، اتنی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، اتنی زیادہ ان لوگوں کی بابت ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں، عام آدمی سے لے کر حکمران تک، حتیٰ کہ مذہبی کہلانے والا بھی جو بندہ ادھر کا چکر لگاتا ہے، وہ پتہ نہیں وہ کیا بن جاتا ہے، کیا کیا باتیں سناتا ہے، کس طرح کی وہ ان کی تعریف کرتا ہے۔ کسی شخص میں کوئی خوبی ہو تو اس کا بیان منع نہیں، لیکن آپ کفر کی تعریف اس انداز میں کریں، یہ درست نہیں۔ اشداء علی الکفار، فرمایا وہ کافروں پر سخت ہیں جو حضور کے ساتھ صحابہ ہیں، کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یہ ایک قرآن مجید کا ایک جملہ کافی ہے کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے، اب اتنی مرضی تاریخ ان کا اختلاف بتائے، جب قرآن پاک نے کہہ دیا وہ آپس میں رحم دل ہیں، تو ہم تاریخ لکھنے والے مورخ کو دیکھیں گے یا رب کے قرآن کو دیکھیں گے؟ رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت شاہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ رحماء بینہم سے مراد سیدنا عثمان غنی ہیں۔ دو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی عام لوگوں سے بڑھ کر عطا فرمائی تھی۔ کچھ لوگوں میں کچھ خوبیاں خدا داد ہوتی ہیں، اللہ کی توفیق سے ہوتی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ بعض میں خدا کسی کو کوئی چیز زیادہ دے دے، اچھی دے دے، تو اسے وہ بیچنا شروع کر دے، لیکن کچھ چیزیں خدا داد ہوتی ہیں۔
وہ محنت کا نتیجہ نہیں ہوتی، خدا کا فضل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دو چیزیں عام لوگوں سے بڑھ کر تھیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت عطا فرمایا تھا، تو اپنے فضل سے ڈھیر سارا عطا فرمایا تھا۔ زیرک قسم کے کاروباری تھے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کے ناکام ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے کام پر توجہ نہیں دیتے۔ آج کل تو ویسے ہی توجہ نہیں ہے، جو بندہ بھی جو کام کر رہا ہے ساتھ وہ موبائل چلا رہا ہے، تو کسی شے پہ بھی توجہ نہیں، معاملہ ہی ختم ہے۔ اور ہمارے بچے جو ہیں یہ تو بیچارے اب خوابوں کی دنیا میں زندہ رہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں زندگی وہ ہے جو موبائل کے اندر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حقیقی اور عملی زندگی کچھ اور ہے، یہ حقیقی یہ معاملہ نہیں۔ تو حضرت عثمان غنی اپنے کام پر بڑی توجہ دینے والے زیرک آدمی تھے، اللہ نے انہیں مال و دولت عام لوگوں سے بڑھ کر عطا فرمایا تھا۔ اگر اپنے لہجے میں ہم کہیں تو کروڑوں اربوں کے مالک تھے حضرت عثمان غنی، لیکن جتنی اللہ نے انہیں جیب میں وسعت دی تھی اس سے کہیں بڑھ کر رب کریم نے ان کے دل میں وسعت پیدا فرمائی تھی۔ ان کے دل میں بھی اللہ نے اتنی زیادہ وسعت رکھی تھی۔ اور بخاری میں باب ہے پورا کہ بندہ جو غنی ہوتا ہے وہ دل کا غنی ہوتا ہے۔ غنا مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال بھی نہیں ہوندا۔ یہ جو سخاوت ہے یہ آپ کے دل کی کیفیت کا نام ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کے لحاظ سے بڑے زبردست سخی تھے، اور سخاوت ان کی طبیعت کے ساتھ منسلک تھی، ان کا دل کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں انہیں پتہ چلا کہ کافی دنوں سے سفر پہ تشریف لے گئے تھے، تو کافی دنوں سے ظاہری طور پر کھانا نہیں پکا، حالات کچھ اور طرح کے ہیں۔ واپس آئے، پکا پکایا کھانا بھی بھیجا، اہل بیت نبوت کے لیے بارگاہ میں نذرانہ کیا، اور راشن بھی بھیجا، اور 300 دیناروں کی تھیلی بھی بھیجی، اور ساتھ معافی بھی مانگی کہ مجھے بے پتہ دیر سے چلا ہے ورنہ جلدی نذرانہ پیش کر دیتا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ان سے بطور قرض کچھ پیسے لیے، اور میں نے جب وقت پر وہ لوٹانے چاہے، چونکہ میں نے تو طے کیا تھا کہ یہ قرضہ ہے، اور میں نے انہیں جب لوٹانا چاہا کہ قبول کر لیں، تو فرمانے لگے طلحہ تم نے تو جو کہا تھا وہ کہا تھا، لیکن میں نے جب دیا تھا اسی وقت ہی تحفہ بنا کے دیا تھا، تم اسے رکھ لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت، حج کرنے جاتے تھے تو وہاں اعلان فرما دیتے تھے کہ حاجی زادرہ تو لے آئیں پر کھانا نہ پکائیں، کھانا سب کو عثمان غنی کھلا دیا کریں۔ طبیعت اور مزاج میں غنا تھا۔ ہمارے ہاں نا لوگوں کے مزاجوں میں سخاوت نہیں۔ کل تک جو بندہ کہہ رہا تھا نا اللہ تعالیٰ مجھے دولت دے تو پھر میں بڑی خرچ کروں گا، جب اللہ اسے دولت دیتا ہے پھر اسے سامنے والا پلاٹ پسند آ جاتا ہے۔ جو کہہ رہا تھا نا کہ کل مجھے اللہ تعالیٰ کچھ دے تو میں بانٹوں گا، پھر جب اسے ملتا ہے تو پھر اسے ایک نئی گاڑی پسند آ جاتی ہے۔ پھر جب اس کے پاس دولت آتی ہے تو پھر اس کا مزاج اور سٹیٹس یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بعض لوگ بیچارے سارا دن آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، نیا سے نیا جوڑا، نئے سے نیا روپ۔ بھئی آپ جو ہیں آئینے نے وہی بتانا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو آپ اتنا زیادہ زور کس بات پہ لگا رہے ہیں؟ کزنام نام کا ایک لباس تھا، وہ عرب شریف میں جو درمیانے متوسط طبقے کے لوگ تھے وہ بھی پہن لیتے تھے، یعنی امیر بندہ وہ تو اس سے مہنگے پہنتا تھا، لیکن جو درمیانہ آدمی تھا وہ بھی اس لباس کو خرید لیتا تھا، پہن لیتا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے وہ بھی نہیں کبھی پہنا، سادے کپڑے پہنتے تھے۔ یہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو زیادہ مہنگائی ہوتی ہے یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو نخرے پورے کرتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو معاشرے کے اندر اس طرح کی چیزیں لے آتے ہیں کہ جن کی وجہ سے غریبوں کے لیے بھی مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی درمیانے طبقے کا جو انداز ہوتا وہ بھی نہیں، اس سے بھی نیچے سادہ لباس، اور یہ مزاج تھا۔ سادگی بھی آپ کی طبیعت میں ہوتی ہے، یہ مزاج تھا۔ لیکن جب سخاوت کی باری آتی تھی، ہمارے ہاں ایک اور بھی مسئلہ ہے، لوگوں کی مجبوریاں خریدتے ہیں۔ پتہ چل جائے نا یہ غریب آدمی مقروض ہو گیا اور اس کا مکان بک رہا ہے، تو پھر لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پتہ چل گیا اس کو ضرورت ہے تو پھر تو ریٹ ہی کوئی نہیں لگتا، پھر تو گیا کام سے سارا کچھ۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے تھے نا کہ لوگوں کو ضرورت زیادہ ہے، ہمارے ہاں ادھار بھی اس کو دیا جاتا ہے جو مالدار ہو، غریب آدمی کو اس لیے لوگ ادھار نہیں دیتے، واپس کیسے کرے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وسعت رکھتے تھے طبیعت میں، غنا تھا مزاج میں، تو جن دنوں لوگوں کو زیادہ حاجت ہوتی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں قحط ہو گیا تھا، غلہ نہیں ملتا تھا، حالات کی سختی اس طرح کی تھی کہ غریب لوگوں کو کئی کے دن گزر گئے تھے روٹی کھائے، تو کئی اونٹ حضرت عثمان غنی کے مال کے بھرے ہوئے لائے گئے مسجد میں، تو ابھی وہ اونٹ قریب پہنچے نہیں تھے کہ تاجر پہلے آ گئے، کہنے لگے عثمان ہم نے بھی کبھی ایسا سودا نہیں خریدا جسے دیکھا نہ ہو، لیکن چونکہ حالات اس طرح کے ہیں غلہ ملتا نہیں، تو ہم نہیں دیکھتے کہ اس میں گندم کتنی ہے اور اس میں فلاں چیز کتنی ہے، اور آپ پر اعتماد کرتے ہیں جتنے کا آپ نے لیا ہے آپ ہم سے ڈبل لے لیں، آپ جو کہہ دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے اگر مجھے زیادہ نفع ملتا ہو تو، یہ تقریر ہے، یہ میں کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، ہمارا مزاج ہے روز سنو تقریریں، روز کرو تقریریں، صبح تقریر شام تقریر، لیکن میاں یہ کام کس دن کرنا ہے ہم نے؟ ہم تو سگے بھائی سے پیسے چھپا کے رکھتے ہیں، ہاں ایک امیر ہوتا ہے وہ چھپا لیتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو روز ضرورت پڑتی، یہ کرنا کس دن ہے؟ ان کاموں کا وقت کب آئے گا؟ نشستن گفتن برخاستن، بیٹھو باتیں کرو اٹھ کے چلے جاؤ، یہی زندگی ہے کیا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او بھائی مجھے زیادہ نفع مل رہا ہے، تو ایک تاجر بولا، کہنے لگا ٹھیک ہے اگر زیادہ مل رہا ہے تو اس سے زیادہ نہیں مل سکتا آپ کو، ہم نہ مال دیکھتے ہیں نہ جا کے پوچھتے ہیں آپ نے کتنے کا خریدا، آپ بتا دیں کتنے کا خریدا اور ہم 3 گنا دیتے ہیں۔ فرمایا مجھے زیادہ ملتا ہے، اور 4-5 گنا تک گئے تو آخر میں کہنے لگے چلیں آپ بھی تو کچھ بولے نا، فرمانے لگے مجھے تو 700 گنا مل رہا ہے۔ چپ کر گئے، کہنے لگے عثمان آپ اپنے لہجے کے لحاظ سے تو سچے آدمی ہیں، انداز گفتگو تو آپ کا بڑا شستہ ہے، 700 گنا کہاں سے ملتا ہے؟ فرمایا دیکھو نا ملنے لگا ہے۔ مسجد شریف میں جا کے اعلان کیا کہ جس غریب کے پاس غلہ نہیں وہ آ کے عثمان سے مفت لے جائے، مجھے رب کی بارگاہ سے اجر ملے گا اور 700 گنا ملے گا۔ جب آپ سنیں، اللہ آپ کو جزا دے، ایک تو اپنے مزاج میں اور غریب آدمی دیکھیں، یہ تو کروڑوں دینے والے لوگ ہیں، مدینہ شریف میں ایک غریب آدمی نے 1 کلو کھجوریں بھی دی تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈھیر کے اوپر ان ساری کھجوروں کو بکھیر کے کہا تھا جتنا سب کو ثواب ملے گا اتنا رب تجھے بھی عطا فرمائے۔ اپنی طبیعت میں مطلب ایک غریب بچے کا تو خرچ ہم لے سکتے ہیں نا، اپنی گلی میں ایک آدمی کی دوائی کا خرچہ تو اٹھا سکتے ہیں نا، ایک کی پڑھائی کا خرچہ تو لے سکتے ہیں نا، کسی کو کھانا تو کھلا سکتے ہیں نا۔ اپنی طبیعت میں غنا پیدا کریں، ہم نا اپنے اندر بند ہو کے رہ گئے ہیں، اپنی ذات سے اٹھ کر سوچنے کا مزاج ختم ہو گیا، نفس کی غلامی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہمیں خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے، اس طرح کمزور ہو جائیں گی، صلاحیتیں بھی زانگالود ہو جائیں۔ دوسری بات، حضرت عثمان غنی میں عام لوگوں سے زیادہ بڑھ کے یہ تھی کہ وہ خوبصورت بہت زیادہ تھے، بڑے خوبصورت انسان تھے، بہت خوبصورت قد تھا، سونا رنگ تھا، گھنی داڑھی تھی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا مجھے کچھ شوربہ دے کر، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جب گوشت پکاؤ تو شوربہ ذرا زیادہ پکا لو، ویسے آج کل تو خیر شوربہ پکتا ہی نہیں، بھنا گوشت پکتا ہے، غریب جو ہوئے زیادہ لوگ، اب کہاں شوربہ، اور کیا شوربے کی ضرورت، تو بھنا ہوا گوشت پکتا ہے اللہ ماشاءاللہ۔ فرمایا کہ یہ شوربہ زیادہ پکاؤ اور اپنے پڑوسی کو بھی اپنے سالن میں شریک کر لو۔ فرماتے ہیں محبوب نے گھر میں کچھ سالن بنایا تھا تو مجھے محبوب نے فرمایا کہ اسامہ یہ میری بیٹی رقیہ کے گھر دے آؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی صاحبزادی کا نام حضرت زینب ہے، دوسرے نمبر پر جو شہزادی ہیں ان کا نام سیدہ رقیہ ہے،
تیسری کا نام حضرت ام کلثوم ہے اور چوتھی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اور جناب زینب حضور کی وہ عالی شان صاحبزادی ہیں کہ جن کا صرف ہار دیکھ کے ہی حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور جناب رقیہ کی یہ شان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا، مدینہ منورہ بدر میں نہیں لے کے گئے، فرمایا تو میری رقیہ کا خیال کر، تجھے گھر رہنے پر ہی اللہ جہاد میں جانے کا ثواب عطا کرے گا۔ حضور کی جو شہزادیاں ہیں یہ نور زادیاں ہیں۔ ہم لوگ اصل میں پراپوگنڈے کا شکار ہے نا، غیر چونکہ ایک شہزادی کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارا بھی ایک مزاج بن جاتا ہے اور ادھر ادھر جانے کو تیار نہیں ہوتے۔ 4 شہزادیاں محبوب کی، چاروں۔ مجھے ایک دن ایک صاحب کہنے لگے جی حضور کے کسی اور نواسے کا بھی ذکر کریں، میں نے کہا کتابیں پڑھو ذکر ملتا ہے۔ حضرت امامہ بنت زینب بخاری میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سب سے بڑی نواسی ہیں، جناب زینب کی صاحبزادی ہیں۔ حضور جب نماز پڑھنے مسجد میں آتے تھے تو اس نواسی کو گود میں اٹھا کے ساتھ لایا کرتے، ساتھ لاتے تھے اللہ کے محبوب۔ بہرحال یہ عنوان نہیں ہمارا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہ سالن دینے کے لیے گیا حضرت عثمان غنی کے گھر میں سیدہ رقیہ کو، تو کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا لیکن میں نے دنیا بڑی دیکھی تھی، چونکہ حضور کے پاس رہتا تھا تو سینکڑوں لوگ آتے تھے سینکڑوں جاتے تھے۔ فرماتے ہیں وہ سالن لے کے جب میں حضرت عثمان غنی کے گھر میں حاضر ہوا اور وہ سالن جیسے ہی میں نے ان کے ہاں پہنچانا چاہا تو دونوں میاں بیوی حضرت عثمان غنی اور حضور کی شہزادی فرماتے ہیں دونوں بیٹھے تھے سامنے، میں نے انہیں دیکھا تو میں تو دیکھتا ہی رہ گیا، اتنے خوبصورت لوگ تو میں نے کبھی دیکھے ہی نہیں، اتنا نورانی چہرہ حضرت عثمان غنی کا۔ جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واپس آ کر میرا خیال تھا کہ عرض کروں گا یا رسول اللہ اتنی نورانی جوڑی میں نے نہیں کبھی دیکھی، لیکن کہتے ہیں مجھے کہنا ہی نہیں پڑا، میں آیا تو مجھے دیکھتے ہی حضور فرمانے لگے اسامہ دیکھا میری بیٹی اور میرے داماد کو، اتنے سونے لوگ پہلے بھی کبھی دیکھے، بہت خوبصورت تھے حضرت عثمان غنی، بہت خوبصورت۔ لیکن حسن جو ہوتا ہے نا وہ نمائش کے لیے نہیں ہوتا، اور حسن گورے رنگ کے نام کا بھی نام نہیں۔ جب آپ کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے وہ چہرے پر چھلک جاتی ہے۔ فرمایا جو تہجد پڑھتا ہے سویرے اس کا چہرہ بتا دیتا ہے اس نے پڑھی ہے۔ ہمارے بزرگ ہمیشہ سادے رہتے تھے لیکن ان کی نورانیت، ان کی خوبصورتی، ان کا حسن و جمال وہ چھلکتا تھا۔ حضرت عثمان غنی بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے، اس کی گواہیاں موجود ہیں ان کی سیرت میں، لیکن جتنے سونے تھے اتنے ہی بڑے حیادار تھے۔ آج کل نا لوگ کہتے ہیں جی میں بے باک بڑا ہوں، جی میں کہہ دیتا ہوں، بے باکی اور چیز کا نام ہے اور حیا اور چیز کا نام ہے۔ ہمیں بخاری میں ملتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے سوال پوچھا تھا وہ درخت بتاؤ جس کی مثال مومن کی طرح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے جواب آتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن دیا اس لیے نہیں کہ میرے والد بھی بیٹھے تھے، حضرت عمر بھی، حضرت صدیق بھی بیٹھے تھے، حضرت عثمان بھی بیٹھے تھے، حضرت علی بھی بیٹھے تھے۔ تو بزرگوں کی موجودگی میں بڑھ بڑھ کے بولنا، اپنے آپ کو پیش کرنا، کہنا میں بھی ہوتا ہوں مجھے بھی شمار کرو، یہ دیکھیں بے باکی۔ کہتے مجھے پتا تھا، میں جانتا تھا، لیکن میں نے کہا بزرگ بات کرے، میرا بات کرنا بنتا۔ لیکن ہمارے ہاں آج کل جو مزاج آیا ہے اس میں تو الامان والحفیظ، کسی بچے ماں باپ کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ جناب یہ دور اور ہے، آپ پرانے دور کے لوگ ہیں، یہ اور دور ہے۔ حضرت عثمان غنی بڑی شرم و حیا والے، تھوڑی باتیں کرنے والے، اپنے لہجے پر ہمیشہ توجہ دینے والے، خوبصورت انداز میں۔ اور ایک بات آپ سے اور کروں، ان کے مزاج میں نرمی تھی، بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ غور فرمائیں گے، ان کے مزاج میں نرمی تھی، طبیعت کے لحاظ سے نرم تھے۔ ایک ہوتا ہے نا بندہ بڑا سخت مزاج ہے تو لوگ ذرا اس سے بھی تھوڑا سا نا
احتیاط سے بات کرتے ہیں اور اس کے لیے اسپیشل اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہمیں تو حدیث اس طرح ملتی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کی پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا. ویسے بھی گھٹنوں کے نیچے تک مرد کے لیے چھپانا ضروری ہے. اگر یہ پنڈلی کسی وقت ننگی ہو جاتی ہے تو یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں مرد کے لیے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے طامت مبارک محبوب کی پنڈلی سے تھوڑی اونچی تھی. حضرت ابو بکر صدیق دروازے پہ آئے، دستک ہوئی، فرمایا آ جاؤ. بیٹھ گئے، بات چیت ہوتی رہی. اب جناب عمر کا جلال زمانہ جانتا ہے. کہتی ہیں حضرت عمر نے بھی دستک دی دروازے پہ، اندر بلا لیا گیا. حضور اسی طرح لیٹے ہیں، پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے. آپ اگر ایک نفیس آدمی ہے نا، آپ کا مزاج نفاست پسند ہے اور لوگ جانتے ہیں، تو بھئی اس کے جو اثرات ہیں اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. ضروری تو نہیں آپ کو ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے اپنی عزت کروانی پڑے، ضروری تو نہیں کہ آپ بار بار احتجاج کر کے آپ اپنے مزاج میں نفاست لائیں، تو بڑی ساری چیزیں ویسے بہتر ہو جاتی ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے نمبر پہ تشریف لائے، اور یہ آنے کی ترتیب بھی دیکھ لے، یہ وہی ترتیب ہے جو رب تعالیٰ نے پہلے سے طے فرما دی ہے. اس ترتیب کو بھی ذرا دیکھیں، ان کا آنا بھی دیکھیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دروازے پہ دستک ہوئی. کون ہے دروازے پہ؟ یا رسول اللہ عثمان غنی ہے. فرمایا ذرا ٹھہر نہیں جاتے؟ کہتی ہیں سیدنا عثمان ٹھہر گئے. حضور پہلے ذرا اٹھ کے بیٹھے، تہمت مبارک کو سمیٹا، فرمایا آ جاؤ. سیدہ کہتی ہیں وہ تو کلام کر کے بات کر کے تشریف لے گئے، تو میں عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت، پیار، شفقت پہلے دعانے والے حضرات سے بھی آپ کی بہت ہی زیادہ ہے، لیکن آپ بیٹھے رہے. اسی طرح عثمان آئے ہیں تو آپ نے کوئی خاص اہتمام کیا ہے. تو محبوب نے فرمایا عائشہ اس عثمان سے حیا نہ کرو جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اب وہ کتنا بڑا بے حیا ہے جو اس عثمان کا حیا نہیں کرتا جس کا مدینے والے رسول بھی حیا کرتے. وہ کتنا بے حیا ہے، حضرت عثمان کا حیا نہیں کرتا جن کا حضور حیا کرتے. اتنا. اور میں آپ سے ایک بات عرض کروں، ہمارے ہاں کچھ لوگوں میں انسانیت نہ تھوڑی زیادہ ہی بڑھ جاتی ہے. ویسے تو 2 مرلے زمین کا رٹا ہو تو بھائی کا جنازہ نہیں پڑھتے، لیکن بعض اوقات انسانیت کوئی تھوڑی اور زیادہ عود کر کے آ جاتی ہے، زیادہ ہی. ایک شخص کا جنازہ لایا گیا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں پڑھوں گا. حضور آپ تو سب گناہگاروں پہ کرم فرماتے، اس کا کیوں نہیں پڑھنا؟ فرمایا یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا. حضرت عثمان سے بغض رکھنے والا تو مر جائے تو حضور جنازہ بھی نہیں پڑھاتے. یہاں کوئی انسانیت زیادہ آ گئی ہے لوگوں میں، کوئی 2 قدم زیادہ آگے بڑھ کے لوگ خیر کرنا چاہتے ہیں. اس لیے میرے عزیز حضرت عثمان غنی میں ایک تو سخاوت، دوسری شرم و حیا، اور تیسری بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت عثمان غنی بڑے فہم و فراست والے ہیں، سمجھدار ہیں. قرآن پاک کے ساتھ خاص دلچسپی حضرت عثمان غنی کی. ہمارے ہاں نا مزاج نہیں ہے. پہلے نا یہ زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہوا، 20-22 سال پہلے ہی ایک ڈھیر ساری تعداد ہوتی تھی سویرے جو مسجد میں قرآن شریف پڑھتی تھی، ڈھیر ساری تعداد. اور رمضان شریف میں تو بعض مساجد کے اندر اور نسخے منگوانے پڑتے تھے، پھٹیاں نہیں ملتی تھی. لیکن کچھ عرصے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اور طرح کا مزاج اپنا نا اپنی دلچسپی پیدا کریں، اپنا مزاج بنائیں قرآن شریف کی تلاوت کا، اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. اس کے ساتھ اپنی خاص ذوق والا مزاج بنائیں. یہ موبائلوں میں ویسے بھی تو ساری مصیبتیں اکٹھی کی ہیں نام نے، تو اس میں قرآن شریف بھی رکھیں، اس کی تلاوت کریں. آپ کو بڑی بڑی آسانی نصیب ہو جائے گی. میں نے دیکھا ہے بڑی بڑی لمبی فلائٹس میں لوگوں نے موبائل پہ قرآن شریف کھولا ہوا ہے، تلاوت ہو رہی ہے. قرآن مجید کے ساتھ حضرت عثمان غنی کی خاص دلچسپی. حضرت عثمان غنی کاتب وحی بھی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رات کے وقت ایک آیت نازل ہوئی تھی تو حضور نے فرمایا عثمان غنی کو بلا کے لاؤ، میں ابھی لکھواؤں گا. حضرت عثمان غنی کا قرآن پاک سے اتنا پیار تھا کہ رات کو 2 رکعتوں کی نیت باندھتے تھے تو 15 سپارے ایک رکعت میں پڑھ دیتے تھے، 15 دوسری رکعت میں پڑھ دیتے.
ختم قرآن کوئی خاص نہیں کہ صرف رمضان میں ہی ختم قرآن کرنا ہے، اور بھی کبھی کبھی قرآن ختم ہو جائے نا تو کوئی حرج نہیں ایسا کہ مشکل کام ہے، نہیں کسی اور موقع پر بھی نا، وہ ہمارے یہاں آج کل محفلوں میں ہوتا ہے نا، میری طرح واعظ بھی اور نقیب بھی اور خطیب بھی اور نعت خاں بھی سارے کہہ رہے وہ سارا قرآن ہی حضور دی تعریف ہے، سارا تے پڑھتے صحیح نہ 4 آیتاں تو پڑھی ایک بھی نہیں، سارا قرآن ہی حضور، تو پڑھا تو نے کچھ بھی نہیں ابھی تک، یاد تو کچھ اور کر کے آیا، ابھی سارا قرآن ہے تو سنا کوئی شے، بلکہ اب تو اللہ معاف کرے وہ میری طرح کا آدمی تو ڈر جاتا ہے، جب وہ نقیب بھاگ کے ادھر جاتا ہے نا پھر ادھر آتا ہے، کہتا ہے میں جملہ دین لگا، وہ نہیں لگتا جی میں بم چلان لگا ہے کوئی، بھائی تو دے دے جو تو نے کہنا ہے، جان چھوڑ مثلا کیا ہونے لگا ہے، اور ویسے بھی تو جملہ رہن دے، تو کوئی آیت دے سانو، کوئی حدیث پاک میں جملہ دینے لگا ہوں، او خدا کے بندو یہ کب سنجیدہ ہوں گے ہم، دور بدل گیا، دنیا کہاں چلی گئی، لبرل اور کافر کہاں تک ہمارے مقابلے میں آ گیا، اور ہم ہیں کہ ابھی وہیں الجھے ہوئے، کب ان ساری چیزوں کا ہم رنگ توڑ کے باہر آئیں گے اور لوگوں کو حقیقت دین سے آگاہی دیں گے۔ حضرت عثمان غنی قرآن پاک سے پیار، دلچسپی، ذوق، جس وقت آپ کو شہید کیا جا رہا تھا اس وقت بھی آپ کی گود میں قرآن پاک موجود اور آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اس وقت بھی قرآن مجید کی۔ تو 3 باتیں ہمیں انہوں نے سکھائی ہیں، ان کو یاد رکھیں۔ ایک تو اپنے مزاجوں میں سخاوت پیدا کریں، کچھ لوگوں کی ضروریات بڑی تھوڑی سی ہیں، بڑی تھوڑی سی، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کبھی آپ، ہمارے ہاں تو خیر یہ میلاد کی محفلوں میں بھی روٹی پکتی ہے تو اس پر بھی قبضہ کچھ اور لوگوں کا ہوتا ہے، غریبوں کے لیے یہاں بھی چنے والے چاول، وہ بھی شاپر میں کہتا ہوں چلو یہی روٹی ایک کر دو، پیر صاحب کی بھی اور عوام کی بھی، چلو یہ تو مل کے کھا لیں، چلو اتنا ہی کسی آدمی کو ہو جائے کہ مسجد میں جائیں گے تو وہاں ہمیں کو 2 روٹیاں مل جائیں گی، یہیں چلو بندوبست اچھا کر دو، اسی جگہ ہی کچھ بہتری ہو جائے، میلاد کی محفل میں کسی غریب کا بچہ راج کے روٹی کھا لے۔ تو کچھ لوگوں کی ضروریات تھوڑی سی ہیں، یعنی جب آپ ڈھیر ساری چیزیں لٹکا کے جا رہے ہوتے ہیں نا اور کسی غریب کے دروازے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بچے منتظر ہوتے ہیں، تھوڑی تھوڑی سخاوت طبیعت میں لائیں، لوگوں کو حاجت ہے، لوگوں گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی، تھوڑا سا اپنی طبیعت میں لوگوں کے لیے گنجائش پیدا کریں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ کبھی کبھی بندہ خاموش بھی رہے تو اس کی وزاداری ہوتی ہے، کبھی کبھی نظر جھک بھی جائے تو وزادار لگتا ہے، کبھی کبھی وہ تھوڑا سا نا لہجے میں اپنے نفاست لائے، شرم و حیا لائے، تو یہ بھی فیض ہے حضرت عثمان غنی کا۔ اور تیسری بات یہ کہ قرآن پاک سے محبت پیدا کریں۔ قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے جو دل کو نرم کرتی ہے، باطن کو تازہ کرتی ہے اور اللہ کے ساتھ بندے کا رشتہ مضبوط کرتی ہے زندگی میں۔ خواجہ نظام الدین صاحب کے پاس آ کے آپ کے مرید نے عرض کی حضور لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں، بڑا ہی پریشان ہوں میں، کوئی نسخہ بتائیں، دل بڑا پریشان ہے۔ تو حضرت محبوب الہی فرمانے لگے نسخہ ایک ہی ہے، انشاءاللہ پریشانی سے شفا ہو جائے گی۔ اس نے کہا کون سا؟ فرمانے لگے محبت کرنی شروع کر دے۔ وہ بھی چپ کر گیا تھا، جس طرح آپ نہیں سارے کر گئے کہ بندہ ناراض رشتہ داروں سے محبت کرے، جو دوست تنگ کریں ان سے محبت کرے، کام ہی بڑا مشکل ہے۔ کہا پیار کرنا شروع کر دے۔ اس نے بھی وہی بات کی جو ہمارے ذہنوں میں ابھرتی ہے، جناب وہ سختی بڑھے، بڑی کوشش کی ہے، ٹھیک ہی نہیں ہوتے، یہ بھی ظلم، یہ بھی زیادتی، یہ بھی جفا، یہ بھی تکلیف، وہ تو بڑا کچھ کرتے ہیں۔ حضور میں محبت کرتا ہوں پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو خواجہ نظام الدین صاحب مسکرا پڑے، فرمانے لگے پتر نسخہ یہی ہے علاج کے لیے، ہاں اگر فرق نہ پڑا نا تو چند خوراکیں بڑھا دینا، محبت تھوڑی سی، نسخہ ایک ہی ہے۔ اس بیماری سے شفا کا نسخہ جان ذرا دیکھو نا، ایک بندہ آپ کے ساتھ بڑا تلخ ہے، آپ بھی تلخ ہو جائیں تو نیری اس کو تکلیف نہیں ہوگی، ہمیں بھی ہوگی۔ جب ہنڈیا ابلتی ہے نا تو اس کے اپنے کندھے بھی تو جلتے ہیں نا۔ تلخ ہونے سے کوئی سامنے والا تلخی دکھائے تو محبت چھوڑ دینے سے انسان کا اپنا لہجہ بگڑتا ہے، سامنے والے کا کچھ بھی نہیں جاتا۔ اگر ہم لوگوں کی تلخیوں کے باوجود محبت والے رہیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر ایک بندہ سامنے محبت والا ہوگا نا تو سامنے والا بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یار حد ہو گئی ہے۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں جواب دے کے بندہ کسی کو لاجواب نہیں کر سکتا، چپ رہ کے لاجواب بھی کر سکتا ہے۔ کسی نے آپ کے خلاف ایک بات کی، آپ کو 3 کرنی پڑیں گی، آپ 3 کریں گے پھر وہ 6 کر دے گا، پھر آپ کو 12 کرنی پڑے گی، تو یہ تو معاملہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ ایک کی آپ چپ کر دیں، اس نے دوسری کی آپ چپ کر دیں، اس نے تیسری کی، 5 6 کے بعد پتہ وہ کیا کہے گا، کہے گا تو میں نے پاگل سمجھنا ہے،
میں بولی جانا تو جواب ہی نہیں دینا، اس کا مطلب ہے چپ رہے کہ تو بندہ پاگل بھی کر سکتا ہے۔ اتنا لاج او جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرہ، یہ تو سارے کرتے ہیں کام، میں نے جیتنا ہے، تو فائدہ کیا ہوا؟ کوئی انوکھا کام بھی تو کرنا۔ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، وہ تو ہارن کھیڈ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی بندہ کہے نا یار میں نے سامنے والے کا قد اونچا کرنا ہے، میں نے ہار جانا ہے، زندگی پیار والی بنائے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں ساتھ تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضور نے سرخ دھاری دار چادر اپنے مقدس کندھے پہ رکھی ہوئی تھی، پیچھے سے ایک شخص نے میرے نبی پاک کی مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا، یہاں نہ مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا۔ حضور نے یوں پلٹ کر اس بندے کی طرف دیکھا تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں غریب آدمی ہوں، کچھ مانگنے آیا تھا۔ لو یہ صحیح بخاری ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ یہاں تو کوئی دروازہ زور سے کھٹکھٹا دے اسے خیرات نہیں ملتی، دھکے ملتے ہیں، کہتے ہیں تو قرضہ لینے آیا ہے، دروازہ توڑنا ہے۔ یہاں تو سگے باپ کی سختی برداشت نہیں، والدہ نے اگر کوئی بات دبا کے کر دی تو کہتے ہیں میں پابندیاں قبول نہیں کرتا۔ اس نے چادر پکڑ کے کھینچی، مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا، اور کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے غریب ہوں، کچھ مانگنے آیا ہوں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں میں نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب اس نے کہا نا میں مانگنے آیا ہوں تو میرے کریم رسول نے مسکرانا شروع کر دیا۔ یہ کمال ہے، یہ کر کے دیکھو۔ اپنا لہجہ نہیں بدلنا، سامنے والا کوئی بھی ہو۔ یہ کوئی بات تو نہ ہوئی کہ سامنے بندہ تلخ تھا تو لہذا میں بھی تلخ ہو گیا۔ نیکی ہوتی ہے، تجارت نہیں ہوتی، اور نیکی ہمیشہ یک طرفہ ہوتی ہے، دو طرفہ نہیں ہوتی۔ دو طرفہ تو تجارت ہوتی ہے، تو کر پھر میں بھی کروں گا، یہ تو تجارت ہو گئی۔ نیکی تو یہ ہے کہ تو کر نہ کر، میں مدینے والے کا غلام ہوں، میں ضرور کروں گا، مجھے میرے نبی کا حکم ہے۔ میں نیکیوں کو تجارت نہ بنائے، ورنہ تو انتظار کرو گے کہ سامنے والا کرے تو میں کروں۔ حضور مسکرائے، اور قربان جاؤں وہ تو آیا تھا نا مانگنے کہ دو چار چیزیں مل جائیں تو بات بن جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے دو پہاڑیوں کے بیچ جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری اس فقیر کو دے دو۔ اپنے انداز میں تھوڑی محبت لائیں، اپنے لہجے میں تھوڑا سا نا پیار لائیں۔ ہم پیار کرتے ہیں پر جہاں مطلب ہوتا ہے۔ گاہکوں سے پیار بالکل ٹھیک ہے، جن سے لین دین کے معاملات ہیں ان سے ناراض ہو گئے آپ لوگ، غلط بات کر دی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ جہاں کوئی مطلب ہے وہاں معاملہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یار یہ پیار نہیں، یہ پیار کا دکھلاوا ہے، اس طرح تھک جاؤ گے۔ اگر لہجہ ہی پیار والا ہو جائے نا، انداز ہی پیار والا ہو جائے تو پھر زندگی ذرا حسین ہو جاتی۔ پھر نا ماں کو بیٹے سے بات کرتے ڈر نہیں لگتا، پھر اہلیہ اس سے بات کرتے پریشان نہیں ہوتی، وہ خوف نہیں کھاتی کہ یہ مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا تو پتہ نہیں اب کیا بنے گا۔ پھر غریب بہنیں بات کرتی ہیں تو ذرا آسانی سے کر لیتی ہیں، پھر کوئی محلے دار غریب بات کر لیتا ہے۔ لیکن اگر لہجہ تلخ ہو، انداز سخت ہو، پھر خرابی ہوتی ہے۔ ایک چوتھی بات بھی ہے جس کی وجہ سے ہم محبت نہیں کرتے، ہم نہ اپنا کوئی نہ کوئی منصب بنا لیتے ہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں میری یہ شان ہے۔ دیکھیں عالم کی عزت کرنا بڑا ضروری ہے، پر عالم کو یہ تو نہیں نہ کہا گیا کہ وہ علم کے تکبر میں مبتلا ہو جائے کہ میں چونکہ بہت بڑا عالم ہوں، اس کو تو یہ اجازت۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک شخص نیک ہے، ہمیں حکم ہے کہ اس کی عزت کرو، لیکن اگر وہ نیک آدمی کہنا شروع کر دے کہ میں چونکہ ولی اللہ ہوں، یہ اس کے لیے جائز ہے، اسے حق پہنچتا ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہم نے اپنا کوئی نہ کوئی منصب بنا لیا، سب نے 2 4 5 بندوں پہ ہم حاکم بن گئے، لہذا ہم کہتے ہیں اس کے لیے اس کی ضرورت ہے، یہ میری خدمت کرے۔ یاد رکھنا جو ملازموں کے حق میں تلخ ہو جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ سب کے ساتھ ہی تلخ ہو، اسے عادت ڈال جاتی ہے نا روب ڈالنے کی، سب کے ساتھ تلخ ہو جاتا ہے۔ جو جس کے ساتھ بھی رویہ سخت کرتا ہے وہ اس کی طبیعت کا حصہ بنتا جاتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا ہے تو یہ اس کا فضل ہے۔ زندگی میں جو رب نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کبھی گن کے دیکھ لیں، وہ ہماری محنت نہیں، وہ محض اللہ کا فضل ہے۔ تو اگر محض اللہ کا فضل ہے پھر ہمیں جھکے ہوئے ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ ہم اس پر تبصرہ کرتے۔ کسی بندے کے پاس اگر کوئی ملازم ہوتا ہے نا، اس کے پاس اگر ڈرائیور رکھنے کے پیسے ہوتے ہیں تو آج کل ماحول یہ بن گیا کہ میرا ڈرائیور نہیں رکھا ہوتا، پھر خواہش ہوتی ہے کہ میری گاڑی کا دروازہ بھی یہی بند کرے، یہ اٹھے اور میرے سارے کام یہی بندہ کرے۔ تو میرے عزیز اس سے بھی بندہ تلخ ہوتا ہے، محبت اس کی طبیعت سے نکل جاتی ہے، موسم محبت بدل جاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں نرم رہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی نا
ہم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کے لاتے تھے، اور ہم نے یہ عجیب نظارہ بھی دیکھا کہ نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، اللہ کے محبوب مطلق، جن کی زیارت کے لیے فرشتے منتظر کھڑے رہتے ہیں، ہم نے پلٹ کے دیکھا کہ وہ محبوب بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے۔ حضور بھی کہتے ہیں جب خندق کھود رہے تھے نا، خندق، تو وہ محبوب جن کے پیروں پر اللہ پتھروں کو نرم کر دیتا ہے، جب ہم خندق کھود رہے تھے نا تو ہمارے نبی پاک بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کراتے تھے۔ اپنی زندگی میں اللہ اعزاز دیتا ہے، لیکن اگر آپ اپنوں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں تو محبتیں فروغ پاتی ہیں، پیار بڑھتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، تو رات کے وقت ایک خادم آپ کو خدمت کے لیے دیا گیا تھا، خدمت کے لیے۔ اور جو لوگ یہاں نا ہمارے، میں پڑھ رہا تھا، علامہ عبد المصطفیٰ ذری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، تو وہ حزب اللہ ناف تقریر کرنے آئے تو فرمانے لگے مجھے نا بڑا لمبا عرصہ ہو گیا ہے، 30-35 سال 40 سال ہو گئے حدیث پڑھاتے۔ کہنے لگے میرے ہزاروں شاگرد ہوں گے، لیکن اگلی بات پتہ انہوں نے کیا کی؟ کہنے لگے ہزاروں ہیں پیار کرنے والے، پر اللہ کا شکر ہے میں اپنے جوتے خود اٹھا لیتا ہوں، میں اپنے جوتے، یہ مرض لگ جاتا ہے بعض اوقات بندے کو کہ کوئی جناب آئے اور میرا چونکہ اعزاز ہے، یہ چیز بھی انسان کو محبت سے دور لے جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، ایک ملازم آپ کو دیا گیا تھا، رات کو آپ کے پاس رہتا تھا خدمت کے لیے، تو رات کو کچھ لوگ بھی آئے ہوئے تھے آپ سے ملنے کے لیے، تو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے، کوئی کام ہو رہا تھا، وہ غلام کی ڈیوٹی تھی خدمت میں رہنے کی، جوان آدمی تھا، تھک گیا، دیوار سے ٹیک لگائی اور بیٹھا بیٹھا سو گیا۔ اب وہ جو چراغ جل رہا تھا نا محفل میں، وہ جلتے 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 وہ چراغ گل ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس غلام کی طرف دیکھا تو وہ تو سو رہا ہے، اسی بلا کی آخد ہے، یہ پیسے کیڑی گل دے لیندا ہے، انہوں پھر تنخواہ نہیں دئی تھی، اسی وقت ہی لوگوں کو یاد آ جاتا ہے، وہ سو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو سویا ہی رہنے دیا، اٹھے، چراغ میں خود تیل ڈالا، بتی لگائی، اسے روشن کیا، دوبارہ آ کے بیٹھ گئے۔ وہ جو بندہ ملنے آیا ہوا تھا نا، اس نے وہی بات کی جو آج کل سارے کرتے ہیں، کہنے لگا حضور یہ پیسے کس کام کے لیتا ہے، سو گیا ہے، تنخواہ کس کام کی لیتا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کام چور بھی نہیں، سست بھی نہیں، روز ڈیوٹی ٹھیک کرتا ہے، آج ذرا بیچارے کی آنکھ لگ گئی، کو رات دیر سے سویا ہوگا یا کو تھک گیا ہوگا، کوئی حرج نہیں، انسان پر کبھی کبھی نیند غلبہ بھی کر لیتی، یہ گنجائش دینی چاہیے انسانوں کو۔ کہا سو گیا کوئی حرج نہیں۔ وہ بندہ پھر کہنے لگا نہیں جی آپ کو خود اٹھ کے جانا پڑا ہے۔ وہ بعض لوگ تو بالکل پسند ہی نہیں نہ کرتے، وہ جناب آپ کو جانا پڑا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کی پریشانی کو دیکھ کے ہنس پڑے، فرمانے لگے تو پریشان نہ ہو، میں جب اٹھ کے گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور چراغ جلا کے آیا ہوں پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں۔ میرے لہجے میں کوئی اس کے لیے سختی آئی کوئی حرج نہیں، کبھی اگر میاں صاحب کو گھر میں چائے خود بنانی پڑ جائے نا کوئی حرج نہیں، کسی وقت کام کرنا پڑ ہی جاتا ہے، گھر والے بیمار بھی ہو سکتے ہیں، کسی وقت اگر انہیں صرف کھانا ڈال کے لانا پڑ جائے تو کوئی تکلیف والی بات کیا؟ یہ باتیں لوگوں کو سنانے کے لیے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے، سارے کام اپنے دست مبارک سے کر لیتے۔ میری بات پر توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو اپنی زندگی کے اندر محبت لائیں، تھوڑا پیار لائیں۔ اور ایک بات آخر میں اور آپ کو سمجھانی ہے، محبت جب تب ہوگی جب ہم نہ دوسروں کے جذبات کا بھی خیال رکھیں گے۔ نیند کیا صرف مجھے آتی ہے کسی اور کو نہیں آتی، بھوک کیا صرف مجھے لگتی ہے کسی اور کو نہیں لگتی، سفر کرنے کے لیے راستہ صرف مجھے کو چاہیے، میں نے منزل پہ پہنچنا ہے، باقی دنیا نے نہیں جانا۔ جب ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں نا، احساس نہیں پیدا ہوتا، پھر تلخ ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی کسی بھی شخص سے ملاقات کریں تو اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں کہ اگر یہاں میں ہوتا تو پھر کیا ہوتا، معاشرے کی اصلاح ہوگی، محبت پیدا ہوگی۔ آپ گئے ہیں کسی جگہ، ہر بندے کو جلدی ہوتی ہے، ہر بندے کو میں نے بعض دفاتر میں دیکھا ہے، کام کرنے والا کام کر رہا ہے لیکن باری باری ہے نا، لیکن ڈھیر سارا پروٹوکول ہے، سفارشی ٹیلی فون ہے، کوئی ادھر سے آ جاتا ہے، کوئی ادھر سے آ جاتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ کیا کرے گا؟ اگر ہمارا تھوڑا سا احساس والا مزاج ہو نا، دوسرے ہم نا احساس سے بالکل آ رہی ہیں، ہمیں اپنا کام چاہیے اور فوراً چاہیے اور فٹافٹ چاہیے۔ میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو اس گھر میں نا ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹیچر آتے تھے، تو اپنے بیٹے سے پوچھنے لگے، میرے وہ دوست کہنے لگے ابھی آئے نہیں ٹیچر کا؟ نہیں۔ کہنے لگے پوچھتا ہوں ان سے ٹیوشن کس بات کی لیتے ہیں؟ یا آج میں تیسرا دن نوٹ کر رہا ہوں کہ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ آتے ہیں۔ میں نے اپنے اس دوست سے گزارش کی، میں نے کہا یہ جو تو بات کر رہا ہے یہ کہ ٹیچر کے منصب کے مطابق نہیں، وہ آدمی جو صبح اسکول جاتا ہے پھر وہ دوپہر میں کہیں پڑھاتا ہے، آپ نے مجھے بتایا یہ چوتھی پانچویں جگہ آپ کے ہاں آتا ہے۔ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں
کہ وہ لیٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کی گاڑی بھی خراب ہو سکتی ہے، لیکن ساری زندگی صرف اپنے بارے میں سوچ سوچ کے بندہ سخت ہو جاتا ہے۔ جب تک جذبات احساسات دوسروں کے بارے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، نماز، مسلمانوں سنو اور یاد رکھنا، خدا را یاد رکھنا، اللہ کرے آپ موبائل کم چلائیں اور میری بات زیادہ سنیں۔ نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اور حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، میں سوچتا ہوں اس کی ماں پریشان ہو جائے گی، میں بچے کے رونے کی آواز کی وجہ سے لوگوں کی تکلیف کو سامنے رکھ کے نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، نماز مختصر پڑھاتا ہوں۔ نماز میں بھی یا رسول اللہ لوگوں کا خیال، نماز میں بھی آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی۔ او نوجوانوں، ماں باپ کا احساس پیدا کرو، بڑھاپے کے درد کو محسوس کرو، اپنے ملک میں وطن میں ایک دوسرے کا احساس پیدا کرو، ورنہ طبیعتیں تلخ ہو جائیں گی، محبت نہیں رہے گی، دشمنیاں ہی پروان چڑھیں گی، آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے اپنی امت پر تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں، لیکن فرمایا تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں یہ کام نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں، پر تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں یہ کام، ہمیں بھی تو کوئی احساس کر لینا چاہیے نا، ہمیں بھی۔ ایک صحابی نے نماز لمبی پڑھائی تھی، لوگوں نے آ کے بتایا تو حضور ناراض ہو گئے، فرمایا تو اکیلے جتنی مرضی لمبی پڑھ، لوگوں کو بیزار کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، خبردار لمبی نماز پڑھائی۔ احساس پیدا کریں، جب طبیعت میں صرف انسان اپنی بات ہی کرتا ہے نا، اپنا ہی احساس کرتا ہے، پھر وہ سخت ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر محبت نہیں رہتی، خود غرض ہو جاتا ہے۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ میں نے دیکھا ہے گاہک کی کوشش ہوتی ہے دکاندار کو لوٹنے کی، تو کیا خیال ہے پھر دکاندار کی کوشش نہیں ہوتی گاہک کو لوٹنے کی؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر دونوں لوٹنے والے کھڑے ہیں تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک ملک کے ہیں، ایک مذہب کے ہیں، ایک نظریے کے ہیں، ایک علاقے کے ہیں؟ اس طرح قومیں پنپتی ہیں۔ ہر آدمی کا مزاج ہو کہ میں نے کسی نہ کسی طریقے سے، وہ کوئی بندہ اس لیے بھی تو دنیا میں آئے نا کہ میں نے نفع لینا نہیں نفع دینا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے نا دلی میں، تو وہ کوئی کھانے پینے کی سمجھنے ناشتہ بیچا کرتے تھے، تو اکثر لوگ آتے تو انہیں کھوٹا سکہ دے جاتے، تو بابا جی نا کھوٹا سکہ، کھوٹی سکے کا پتہ ہے کہ نہیں جی؟ لو ایسے ایسے کر دیں، ایسے ایسے کر دیں، کچھ تو کرے نا۔ کھوٹے سکے کا پتہ ہے؟ وہ گھس جاتی تھی، جو پرانے لوگوں جنہوں نے سکے دیکھے نا اوپر سے گھس جاتا تھا سارے نمبر شمبر، تو کھوٹا سکہ وہ چلتا نہیں تھا۔ اب بھی بزرگ کہہ رہے ہیں وہ اب بھی پوری طرح پھٹ جائے نا، بیچ میں سے نکل جائے تو کھوٹا ہی ہو جاتا ہے۔ چلو اسی کو آپ مثال سمجھ لیں، کھوٹا سکہ لوگ جاتے بابا جی کو دیتے، بابا جی نہ وہ غور کر کے دیکھتے تو پھر چیز دے دیتے۔ وہ آہستہ آہستہ بچوں میں بات مشہور ہو گئی کہ بابے کو پتہ نہیں چلتا، لہذا کھوٹا سکہ جس نے بھی چلانا ہو بابے کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ بابا جی کو لوگ نہ کھوٹا سکہ دینے لگے، بات بننے لگی، کافی سارے دن میں کھوٹے سکے 4 5 6 آ ہی جاتے، چپ کر کے رکھ لیتے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن بابا جی کا بیٹا کھڑا تھا دکان پہ، کھوٹے سکے والا ہے، تو اس نے کہا چل لے جا، دوڑ جا۔ بابا جی کہنے لگے چل پتر دے دو چیز کوئی عرض نہیں۔ تو وہ کہنے لگا بابا جی بہت سارے لوگ روز آپ کو کھوٹے سکے دے جاتے ہیں۔ فرمانے لگے پتر تیرا کیا خیال ہے، مجھے پتہ نہیں، اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے نہ کوئی ساڈا دردی، تو ہم سے پوچھنا اصل بات کیا ہے؟ کب آپ کو پتہ ہے؟ فرمانے لگے مجھے پتہ ہے کھوٹے دے جاتے، پر میں سوچتا ہوں کسی اور کو بھی تو انہوں نے فریب دینا ہے، چلو میرا گزارا ہوتا ہے باقی مسلمان بچ جائیں۔ ایک میرے دل میں یہ خیال ہے کہ کسی اور کو بھی تو یہ کسی اور کو داں لگائیں گے تو چلو میں لگوا لیتا ہوں، پتہ نہیں میرا تو کام چلتا ہے، کسی اور کا پتہ نہیں چلے نہ چلے۔ اور دوسری بات کہنے لگے ایک وجہ اور بھی ہے، اور وہ وجہ بیان کرتے رو پڑے اور کھل کے روئے اور رج کے روئے اور تڑپ کے روئے۔ کہنے لگے میں اس لیے بھی کھوٹے سکے لے لیتا ہوں کہ قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو میں عرض کروں گا مالک میں نے ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکے وصول کیے ہیں، میں بھی کھوٹا سکہ ہی ہوں، مہربانی کرنا مجھے بھی قبول کر لے، میں بھی کھوٹا ہی ہوں۔ کسی کا احساس تو پیدا کریں، لیکن اگر طبیعت میں احساس ہی نہیں، مزاج میں، پھر اندر کا موسم ٹھیک نہیں، ہم کاش ہمارا مزاج خیر خائی کا ہو۔ میرے نبی پاک نے فرمایا میرا سارا دین ہی خیر خائی، اگر مزاج خیر خائی کا بن جائے تو میرا سارا وطن ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے۔ یہاں کوئی وہ ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تبصرہ کر رہے تھے، جوتے بناتے ہیں ان کا کارخانہ ہے، کہنے لگے فلانی شے بھی ٹھیک نہیں ملتی، فلانی بھی۔ میں نے ان سے کہا تبصرے چھوڑیں، آپ جوتا صحیح بنایا کریں،
آپ اپنا کام ٹھیک کر کے کریں تاکہ کم از کم جوتا جلدی نہ ٹوٹے، قوم کا ایک بھلا تو ہونا۔ ہم اگر اپنا کام ٹھیک کرنے لگے نا احساس پیدا کر کے، تو ملک میں بڑی خیر آ جائے، لیکن ہم تب احساس پیدا کریں۔ حدیث پاک سناتا ہوں، آپ خوش ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ ذرا احساس والی بات سننا۔ کہتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب کسی بات میں ناراض ہوتی ہو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے جلدی سے عرض کی، حضور مجھے میری ماں روئے، میں اور آپ سے ناراض؟ تو حضور فرمانے لگے، بتاؤں پھر؟ بڑا کمال سرکار کا آج موڈ مبارک ہے، بتاؤں یا رسول اللہ بتائیے۔ حضور فرمانے لگے، کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ کہ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو حضرت ابراہیم کے رب کی قسم، پھر ان کا نام لے کے قسم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میری تو حالت عجیب ہو گئی، منظر وجد والا ہو گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ قربان جاؤں، آپ اتنا خیال کرتے ہیں؟ کوئی لفظ کیا بول رہا ہے اور اس کے لفظوں میں درد کیا ہے؟ ایک تو ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ ہے نا، احتجاج کر کے اپنی بات منوانی پڑتی، اور یہاں حالت یہ ہے کہ حضور جملوں سے پہچان گئے، لفظوں سے پتہ چل گیا کہ آج ماحول کے یا رسول اللہ اتنا خیال کرتے ہیں۔ او دوستو، ہمارے اپنے تڑپ گئے، پر ہمیں صرف اپنا خیال ہے، اپنی روٹی کا، اپنے کپڑوں کا، اپنی نیند کا، اپنے موبائل کا، اپنے یاروں کا۔ چھوڑ تھوڑی دیر کے لیے چیزیں۔ پہلے تو میں بچوں کو منع کرتا تھا، اب میرا دل کرتا ہے میں بڑوں سے کہوں کہ تھوڑی دیر موبائل چھوڑ یار، بچوں سے بھی حال چال پوچھ، اپنے بچوں سے بات چیت کر، اپنے گھر والوں سے بات۔ اب سیانے بندے سے کہنے کو دل کر، احساس ہی ختم ہو گیا۔ اقبال کہنے لگے دل کے لیے موت ہے موت، دل کے لیے موت ہے یہ مشینوں کی حکومت، احساس مربت کو کچل دیتے ہیں آلات، اتنے سارے سنگی آئے ہو۔ میرے محبوب کی یہ حدیث یاد رکھنا۔ سیدہ کہتی ہیں میں نے کہا حضور آپ اتنا خیال کرتے ہیں، اور پھر کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم میرے لبوں سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ دوستو احساس والی زندگی پیدا کریں، طبیعت میں دوسروں کے لیے احساس لائیں۔ اگر تھوڑا تھوڑا احساس ہونے لگ جائے نا، تو ایک بات یاد آ گئی، کر جاؤں۔ حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ نا مدینے کے کپڑے والے کے لیے ہر روز دعا کرتے تھے۔ تاجر تھا کوئی، اس کے لیے روز دعا کرتے، اکثر یاد کرتے، دعائیں دیتے اسے اکثر۔ تو لوگوں نے کہا حضور ماجرا کیا ہے؟ فرمانے لگے میں نا مدینہ شریف کے ایک دکاندار سے میں نے کچھ کپڑا لیا تھا، میں دردی کے پاس گیا تو اس نے کہا یہ تھوڑا ہے، کوئی ایک دو گاز اور لائیں پھر آپ کا لباس بنے گا۔ کہتے میں دوبارہ عصر کے بعد اس سے کپڑا لینے گیا تو وہ سامنے پڑا تھا، تو مجھ سے کہنے لگا سامنے والی دکان سے لے لیں۔ کہتے میں نے اسے کہا سامنے پڑا ہے، میں تجھ سے لے کے گیا ہوں دیکھ۔ کہنے لگا حضرت مہربانی کریں سامنے والی دکان سے لے لو۔ کہتے میں تھوڑا سا اس سے ناراض ہوا، میں نے کہا یار حد ہوگی، تجھ سے کپڑا خریدا سامنے پڑا ہے تو دے، کیوں نہیں دے رہا؟ تو کہتے ہیں اس نے نا بڑی محبت سے میرے ساتھ بات کی، کہنے لگا حضور بات یہ نہیں ہے کہ میں کسی تکبر میں ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے صبح سے کافی بکری کر لی ہے، سامنے والے کا ایک گاز بھی نہیں بکا، تو سبزی تو اس نے بھی لے کے جانی ہے نا گھر، بچے تو اس کے بھی انتظار کر رہے ہیں، اگر مہربانی کرو نا آپ کپڑا اس سے خرید لو، اس سے کپڑا خرید لو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی بیچارہ اپنے گھر چلا۔ کاش میں صرف اپنے گھر میں روشنی نہ کروں، مجھے سب کے گھروں کا فکر لگ جائے۔ رب کریم نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، اور کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری حکمتوں کے تحت بہت ساری کرم نوازیوں کے ساتھ انسان کو تخلیق فرمایا۔ ہم پر انسانی کمزوریاں غالب آ جاتی ہیں، بہت ساری سستی، بہت ساری غفلت طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے، راہ چلتے چلتے بہت ساری جگہوں پہ ہم الجھ جاتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ وقت جو قیمتی ہوتا ہے اسے ہم بیکار ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر اس بیکار وقت ضائع کرنے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ صحت مند لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، جوانوں کو بڑھاپا آنے لگتا ہے، پھر فرصت کے لمحات مصروفیت کی طرف بڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ زندگی اپنے اوقات پورے کر کے موت کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ لیکن وہ بلا وجہ کی غفلت، لا یعنی، بے معنی، بے مقصد باتیں، اپنے آپ سے زیادہ دوسروں کے معاملات میں الجھاؤ کا شکار رہنا، غفلتوں کا شکار رہنا،
اپنا حساب کرنے کی بجائے ساری دنیا کا حساب کرتے رہنا، انسان نقصان کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو تمہیں بیکار پیدا کیا؟ اپنے آپ کو بلا وجہ کمزور کر لینا، بلا وجہ کہہ لینا میں تو ایک ناکام آدمی ہوں، میں تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، میں تو ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں تو وہ کوئی میرے وسائل نہیں ہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، بلا وجہ اپنے آپ کو کمزور کر لینا۔ سمجھ لینا کہ شاید وہ کسی نے کہا تھا کہ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس نے خوبصورت تقویم پر انسان کو پیدا کیا، اعلیٰ درجے کی، اس کو الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کتنا حسین کر کے انسان کو بنایا ہے، اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے، اس کو فہم و فراست دیا ہے، اچھے بھلے کی تمیز، اچھے برے کی تمیز فطرت میں رکھ دی۔ اللہ کرے آپ موبائل تھوڑا استعمال کریں، میری بات پہ توجہ کریں، دعا کی ہے، آمین تو کہہ دیں، دعا مانگی ہے کہ اللہ کرے آپ کی توجہ زیادہ میری بات پہ رہے۔ یہ فطرت میں رکھ دی چیز ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا وقت بیکار ضائع کرتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ انسان کو چلتے چلتے سپیڈ بریکر کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، پر وہاں رک جانا تو کوئی عقل مندی نہیں نا۔ انسان کو بہت ساری جگہوں پہ کسی مقام پہ سستانے کے لیے رکنا پڑتا ہے، لیکن وہیں ٹھہر جانا، سفر ہی چھوڑ دینا۔ زندگی جد و جہد والی ہونی چاہیے، اعمال والی ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ غیر ذمہ دارانہ گفتگو، غیر ذمہ دارانہ وقت کا ضیاع اور بلا وجہ کا الجھاؤ جس کا کوئی مقصد نہیں، جن چیزوں کی بالکل ضرورت نہیں ان باتوں میں دلچسپی اور ہر وقت مفت کا الجھاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا نا خوبصورت مسلمان کون ہوتا ہے، تو نمازی بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ ایک احرام میں ایک بولی بولتے ہوئے ایک میدان میں لبیک لبیک کہنے والے حاجی بھی بڑے ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس کی بارگاہ سے بیت اللہ کے سائے میں دعائیں مانگنے والے بھی بڑے ہی حسین ہوتے ہیں۔ اللہ کی کتاب سامنے رکھ کر صبح سے شام تک اس کو یاد کرنے والے، تلاوت کرنے والے حافظ بھی بڑے حسین ہوتے ہیں۔ علماء کی بھی بڑی بات، سخی کی بھی بڑی بات، ماں باپ کی خدمت گزار کی بھی بڑی بات، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مفہوم کے لحاظ سے اور اعزازی خصوصیات کے لحاظ سے خوبصورت مسلمان، جس پر مسلمان کی تعریف صادق ہے، خوبصورت مسلمان کون ہوتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بے مقصد اور فضول باتوں کو چھوڑ دے وہ خوبصورت مسلمان ہوتا ہے۔ لغویات سے بچے، فضولیات سے بچے، بے معنی وقت نہ ضائع کرے، اپنے معاملات میں ایک جملہ بھی کبھی اضافی نہ بولیں، فائدہ کوئی نہیں۔ آپ مختصر جامع زندگی گزاریں، آپ اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں، اپنے وجود کو قیمتی سمجھیں۔ آپ دیکھیں نا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، تسخیر کائنات اس کے ذمے لگائی، اس نے بر اعظموں کے بر اعظموں پر حکومت کر کے دکھائی۔ انسان کہاں سے اٹھا اور پھر اس نے ہواؤں میں اڑنا شروع کیا، انقلاب آ گیا، اور پھر جب یہ مسلمان ہے، جب یہ مومن ہے، پھر تو اس کا کمال یہ ہے کہ ابھی نیکی کرتا نہیں، صرف نیکی کا ارادہ ہی کرتا ہے، اللہ اجر عطا فرما بھی دیتا ہے۔ لیکن جو صبح سے شام تک نیکی کا ارادہ بھی نہ کرے، جو پروگرام ہی نہ بنائے، جو اچھا گمان بھی قائم نہ کر سکے، جس کے تصورات باوضو ہی نہ ہوں، جو اپنے خیالات کے اندر خوش عقیدگی نہ لا سکے، اس نے کیا کیا؟ اپنے معاملات پر توجہ دی جائے اور اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچایا جائے، امور خیر میں جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے، اپنے آپ سے کوئی کام لیا جائے۔ دیکھیں، ہم چاہیں نہ چاہیں، ہم تیار ہوں یا نہ ہوں، ہماری عمر روز بروز بڑھتی ہے، ہمارے کام رہ گئے تو رہ گئے، لیکن دن سال مہینے روز گھٹتے، ہم چاہیں نہ چاہیں لیکن وقت ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے گزر جاتا ہے۔ اچھے بھلے تندرست لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ ہلکی ہلکی دردیں جسم میں شروع ہوتی ہیں، کمزوریاں آنے لگتی ہیں۔ جو کام ہم گھنٹوں بیٹھ کے، میں خود کبھی توفیق ہوتی تھی تو کئی صفوں کی کتاب ہے تو بیٹھے ہیں تو وہ دل کیا ہے کہ ایک نشست میں پڑھ دیں گے، اب یہ ہے کہ کوئی تھکن محسوس ہوتی ہے، اب یہ ہے کہ کچھ کیفیات اور طرح کی ہوتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے قوا اعضاء اس طرح کے تھوڑی رہتے، اس کو چاہیے کہ جب اس کو صحت ملی ہوئی ہے، تندرستی ملی ہوئی ہے، عافیت ملی ہوئی ہے، فرصت ملی ہوئی ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرے۔ ہمارے ہاں ڈھیر سارا طبقہ ہے جو اپنے آپ سے کام ہی نہیں لیتا، اپنے آپ اقبال کہنے لگے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، یہ کوئی انوکھا نہیں تو اللہ تک پہنچ جائے۔ رب اپنے بندوں کو اپنی معرفت عطا کرتا ہے،
وہ دیتا ہے وہ راستہ. کہنے لگے اجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. تو بندے تک نہیں پہنچ سکا. تو وہ جو کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو پہلے اپنے آپ کو تو پہچان نہ، اپنے آپ سے کوئی کام تو لے. اچھا میں دیکھتا ہوں ایسے چھوٹی چھوٹی دنیا بنا کے نا، چھوٹی چھوٹی سیاست میں سارا وقت ضائع، یعنی اپنی تعریفیں لوگ کرتے رہتے. شکر ہے اللہ کا جی اتنی دیر ہو گئی فلانا کام کر رہا ہوں، شکر ہے جی میں نے یہ بھی کر دیا. بڑا او بھائی تو رہنے دینا، یہ کسی اور کو کہنے دے. تو کام کر، تو جدوجہد کر، تو ہمت کر، تو آگے بڑھ. تو سال نہ گنوا، تیرے گزر گئے. یہ زمانہ بعد میں گنتا رہے گا. یہ لوگ بعد میں حساب کرتے رہیں گے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے 1000 کتاب لکھی، عمر کتنی تھی، پڑھنے میں کتنا وقت گزرا. لوگوں نے نکال لیا کہ ہر روز 3 گھنٹے تو ان کے لکھنے کے بنتے. وہ بعد میں دنیا نکالے گی کس نے کتنا کام کیا. تو ڈیوٹی کر، تو کام کر، جدوجہد کر. ہم میں سے جو لوگ بھی ناکام ہو جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں میں فلانے کی وجہ سے ناکام ہو گیا، فلانا بندہ اگر میرا ساتھ دے دیتا، فلاں اگر سپورٹ کرتا. یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے کہ انسان اپنی کوتاہیاں دوسروں کے گلے ڈال دے. سب سے بڑی ناکامی یہ ہے. ہم سستیاں کرتے ہیں، غفلتیں کرتے ہیں، بوجھ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. دنیا میں جہاں بھی ہم ناکام ہوتے ہیں نا، رب تو کسی کو ناکام کرتا ہی نہیں. ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، احساس ذمہ داری نہیں، پڑھنے والا پڑھتا نہیں وقت پہ، پڑھانے والا وقت پہ پڑھاتا نہیں، ڈیوٹی کرنے والے ڈیوٹی نہیں وقت پہ کرتے، ہم ناکام ہو جاتے ہیں. وہ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. اپنی زندگی میں جہاں بھی کمزوری رہ گئی ہے، جہاں بھی کہیں ہم سے غفلت ہو گئی ہے، اس کو دیکھیں، غور کریں کس مقام پر ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، کہاں ہم بھول گئے، کہاں معاملہ ایسا تھا جو گڑبڑ ہو. میں صبح ادارے کے ایک استاد صاحب سے عرض کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے نا اور جانور لانے ہیں، انہوں نے آج بارش نہیں دیکھی. جہاں جہاں آج منڈیاں تھیں نا وہاں فل رش ہے. 1 مہینہ پہلے وہ صبح اٹھے، وقت پہ چلے گئے. لیکن یہ سستی ہے نا طالب علم کی، وہ کہتا ہے آج بارش ہے لہذا میں نے نہیں جانا. اللہ ماشاء اللہ کچھ استاد کہتے ہیں آج میں نے اسکول نہیں جانا، ادارے نہیں جانا، آج بارش ہے. وہ دیکھے مزدوری کرنے والے نے صبح کوئی انکار کیا ہے کہ میں نے منڈی نہیں جانا. سبزی منڈی جانے والا منڈی گیا ہے، اور جو مال والی منڈی جانے والا تھا وہ بھی وہاں پہ. آپ اپنے کام سے جان نہیں چھڑائیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بڑی کڑاکے کی گرمی تھی اور دھوپ بڑی شدت والی تھی، اور جتنے مدینہ منورہ میں لوگ تھے وہ اندر سے دروازے بند کر کے نا کواڑ سب آرام فرماتے. دوپہر میں ماحول بن جاتا ہے، اور ویسے بھی دوپہر کو کچھ دیر آرام کرنا نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ بھی ہے. تو لوگ آرام کر رہے تھے. حضرت عثمان غنی فرماتے کسی کام کے لیے مجھے چھت پہ جانا پڑا، گرمی بڑی سخت تھی، میں مجبوراً گیا. لیکن فرماتے ہیں جب میں چھت پہ چڑھا نا تو میری نظر پڑی تو ایک شخص جن کی عمر مجھ سے زیادہ ہے، بوڑھے محسوس ہوتے ہیں، وہ 2 اونٹوں کو ہانکتے ہوئے لا رہے ہیں. میرے دل میں خیال آیا یار ساری دنیا آرام کر رہی ہے، ان کو بھی سونا چاہیے تھا. اس موسم میں اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں جب کڑاکے کی گرمی ہے. وہ لے کے آ رہے تھے. تو حضرت عثمان غنی فرماتے میں نے کہا آج ان کو نصیحت ضرور کرنی ہے، سمجھانا ضرور ہے. جب عصر کے بعد جانا اونٹ چرانے، جب ساری دنیا چراتی ہے، اس وقت کیا حاجت تھی. آپ فرماتے ہیں جیسے ہی میں چھت سے اترا اور دروازے کے راستے باہر آیا کہ میں ان کو سمجھاتا ہوں، جب تک وہ شخصیت بھی قریب آ گئی تھی. آپ فرماتے جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو میرا وجود کانپنے لگا، راشا طاری ہو گیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ کوئی معمولی آدمی تو نہیں، یہ تو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم ہے، حضرت عمر جیسا آدمی. اور کڑاکے دوپہر، یہاں کتنے نازک مزاج ہو گئے ہیں لوگ. اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. میں خون کے نہیں لہو کے آنسو روتا ہوں جب میں جوانوں کو دیکھتا ہوں آرام کر رہے ہیں، چوک میں بیٹھے سکون کر رہے ہیں، سوئے ہوئے، سویرے ان کی آنکھ ہی نہیں کھلی. وہ قوم ترقی کرے گی جن کے جوان سو رہے ہیں، بوڑھے کام کر رہے ہیں، جن کے جوان ان کا جسم درد کر رہے ہیں اور بوڑھے تراوی میں کھڑے، وہ قوم آگے بڑھے گی. فرمانے لگے حضرت عثمان کہ میں نے دیکھا حضرت عمر کو تو میں کانپ گیا. میں نے جھٹ سے آگے بڑھ کے ان کا دست مبارک تھاما. میں نے کہا حضور اس گرمی میں مہربانی کریں، آرام کریں. تو فرمانے لگے یہ مال غنیمت کے 2 اونٹ بھاگ گئے تھے، میں لینے گیا تھا. تو وہ ہمارے ہاں جس آدمی کے پاس ڈرائیور کو تنخواہ دینے کے پیسے ہوتے ہیں، اس کا پھر شوق ہوتا ہے کہ میری سائڈ کا دروازہ بھی میرا ڈرائیور ہی بند کرے. وہ بیچارہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ پتہ چلے کسی کو میں نے ڈرائیور رکھا ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے دروازہ تو نے کھولنا ہے، تو نہیں بند کرنا. پھر لوگ کہتے ہیں اے تنخواہ کا دی لیندہ جی، انہوں کہتے پیسے دے ہی دینے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہو گئے، اگرچہ وہ بڑا پیار کرنے والے تھے،
لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے عرض کرنے لگے حضور کسی غلام کو حکم فرما دیتے، یہ کام کر دیتا۔ تو سیدنا فاروق اعظم تھپکی دے کے کہنے لگے عثمان اللہ تجھے میری طرف سے جزا عطا کرے، غلام بھی آرام کر رہے تھے جیسے سارے کر رہے تھے، اور فرمایا ویسے بھی یہ مسلمانوں کا مال ہے، ذمہ داری غلام کی تو نہیں، ڈیوٹی تو میری ہے۔ یہاں ہمارے حکمران کہتے ہو مجھے تو پتہ نہیں، میں نے تو سویرے اٹھ کے دیکھا ہے، تو خبروں میں مجھے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا یہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو کہتا چور آ گئے تھے تو یہ بتا تو کس چیز کی پہرے داری کر رہا تھا۔ تو میرے عزیز اپنی زندگی میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس، اپنی ڈیوٹی وقت پر، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں جس آدمی کی عمر 35 سال سے زیادہ ہوگی اور ابھی تک فجر کے وقت نہیں اٹھتا، اس نے کب نمازی بننا ہے؟ اور جو 40 سال کی عمر تک نمازی نہیں خالی بن سکا، اس نے تہجد کب پڑھنی؟ یہاں تو ہمارے معاشرے میں تو 60 سے 70 سال ایوریج ہو گئی عمر کی، تو جس کی 35-40 سال ہو گئی وہ تو زیادہ گزار بیٹھا ہے، وہ اپنی زبان پر پیرا کس دن لگائے گا؟ جس کو آج تک بولنے میں خیال آتا ہو خو مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا، میرے منہ سے نکل گیا۔ اپنی زبان پر، اپنی آنکھوں پر، اپنے لفظوں پر جو آدمی کنٹرول نہیں کر سکا وہ کس دن جا کے ٹھیک ہوگا؟ روایتی باتیں، روایتی گفتگو دوسروں پہ ڈال دو، کوئی بہانہ کر دو، کوئی احساس کمزوری کر دو، نہ ہو سکا تو مظلوم بن جائیں گے، کہیں گے غریب آدمی ہوں۔ یہ بھی کمزور قومیں کرتی ہیں، یہ بھی کمزور قومیں کرتی ہیں جو اپنے آپ کو مظلوم بنا کے دکھاتی ہیں۔ مسلمان اس کا مزاج ہوتا ہے، وہ مظلوم نہیں ہوتا، وہ تو ظالموں کا ہاتھ پکڑنے والا ہوتا ہے، تو میدان میں رہنے والا ہوتا ہے، اپنے آپ سے اپنے وجود سے کام لیا۔ آپ اپنے بزرگوں کو دیکھیں، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرنے والے لوگ، اور اتنا کام کرنا۔ یہ بھی بات کر رہے تھے شیخ، گفتگو کر رہے تھے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کبھی اپنے بزرگوں کو دیکھیں نا، تو جو آج پیروں نے ماحول بنایا نا، پیر صاحب بیٹھے اندر 6 تسبیح ہیں اور 20 تقیے، اور وہ تویز لکھ رہے ہیں، اور وہ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں تو لگتا ہے بیچارہ بڑی تکلیف میں، اللہ ماشاءاللہ، دعا مانگنے میں اسے پریشانی ہو رہی۔ کیا مذاق بنایا ہوا۔ صوفی تو زندہ اور جاوید ہوتا ہے، وہ تو تازہ دم ہوتا ہے، پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو ایک گرم رکھنے کا ایک بہانہ، تو طاقتور ہوتا ہے، اس کے مزاج میں تو گرمی ہوتی۔ اقبال کہتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ لحد کے ہے زیر زمین مطلع انوار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار، جد و جہد، مزاج، بھاگنا دوڑنا۔ اور ایک جگہ پہ اقبال کہنے لگے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ درویش تو وہ ہے جو تیرا جینا مشکل کر دے کہ کب مروں گا اور کب جا کے مدینے والے کی زیارت نصیب ہوگی، اور تو یہ ہے کہ سستی، کاہلی، وہ ٹھہر جائیں گی قبلہ آرام میں، چھوڑے ان چیزوں کو، جدوجہد۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے، اور صبح 9 بجے 10 بجے اپنے ادارے میں چلے جاتے تھے، اور جب اسباق بٹتے تھے نا، ہمارے مدارس میں سبق تقسیم ہوتے، صرف کون پڑھائے گا، نحو کون پڑھائے گا، منطق کون پڑھائے گا، فقہ کون پڑھائے گا، اصول کون پڑھائے گا، تفسیر کون پڑھائے گا، سبق تقسیم ہوتے، تو ناظم تعلیمات کہنے لگے جو لائق بچے ہیں وہ سارے تم رکھ رہو اور نالائق سارے مجھے دے دو۔ کسی کو نالائقوں کا بھی تو سرپرست بننا ہے نا، تو مجھے دے دو، نالائقوں کو پڑھاؤں گا۔ پھر زور تک کلاس ہوتی، زور کے بعد تفسیر کا درس ہوتا، عصر کے بعد حدیث کا درس ہوتا، اور پھر رات کو 70 ہزار کا مجمع تقریر سننے آتا۔ اور تقریر یہ نہیں تھی کہ بس ٹھیک ہے کہہ دی بات، فرمائشی خطبہ، 70,000 لوگ خطاب سننے آتے، تو 300 علماء ہوتے ان میں جن کے ہاتھوں میں کاغذ قلم ہوتے۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے تو تحریر ہوتا کہ یہ نقطہ تو کبھی سنا ہی نہیں۔ اتنی محنت سارا دن کی، پھر اپنے بال بچے کو وقت دیا، اور پھر حال یہ ہوتا کہ دنیا سو جاتی اور بغداد کے مرشد مصلی بچھا لیتے، اور پھر ساری رات اپنے رب کے حضور والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات رب کے حضور حاضری ہوتی۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ اور میاں صاحب کہنے لگے رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے،
تے درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں بھی آن جگاوے. وہ اپنے اوقات دیکھے کتنا مصروف وقت بنا لیا. اوقات مصروف، اپنی زندگی میں چیزوں کو طے کریں اور کچھ کر جائیں. اپنی لائف سے کوئی نہ کوئی اپنے وجود سے، زندگی سے کوئی کام لیں، اسے کسی کام لگائیں، خدمت میں گزار دیں. خدمت میں ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ میں دور گیا ہوا تھا کیروڑ پکے کی جانب جنوبی پنجاب کی طرف، بڑے پرانے بزرگ مجھے ملے. تو وہ نا ابھی بھی عمر 100 سال کے لگ بھگ ہے، تو ڈھیر سارے کام کھڑے ہو کے امامہ باندھ رہے تھے. میں نے ان سے کہا کافی عرصہ پہلے، میں نے کہا جناب آپ بڑے تازہ دم میں کہنے لگے میں نے ارادہ کیا تھا کہ مخدوم نہیں بننا، خادم ہی بننا ہے. خادم ہی بننا ہے. مخدوم بندہ مخدوم بنتا ہے تو سست ہو جاتا ہے. وہ کہنے لگے پہلے خدمت کی ماں باپ کی، استادوں کی، پھر کی بہن بھائیوں کی، بچوں کی شروع کر دی. پھر اللہ نے موقع دیا تو پوتوں کی خدمت شروع کر دی. ان کو پڑھانا ہے، بیانا ہے، کام لگانا ہے. ساری زندگی یہ ارادہ نہیں کیا کہ لو جی میں ہوں فارغ ہوں. یہ جہاں جملہ آتا ہے پھر انسان ذہنی طور پر کمزور ہو کے خدمت کی ساری زندگی. یہاں شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ صاحب ازہری رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے، تقریر فرما رہے تھے. کہنے لگے میرے ہزاروں شاگرد ہیں، میں نے 40 سال حدیث پڑھائی ہے کم و بیش. کہنے لگے ہزاروں شاگرد ہیں، لوگ مجھے بڑے علامہ صاحب کہتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے آج بھی میں اپنے جوتے خود اٹھا لیتا ہوں. کہنے لگے میں اپنے جوتے، میں اتنا کمزور نہیں ہوں کہ اپنے جوتے بھی نہ اٹھا سکوں. اپنی زندگی سے کاہلی کو، سستی کو، کمزوری کو، بہانے بازی کو، اور اپنے آپ کو سمجھا کے سلا دینا، تھکا دینا. اور آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب آنکھ بند ہونے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اس وقت جاگتے ہیں جب پکا سونے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اپنے آپ سے کام لیں، اپنے وجود سے کوئی. اور قرآن مجید کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ. دوڑ کے، دیر نہ کرو، جلدی جلدی سے حصول خیر کرو، دیر نہ کرو، جلدی سے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتنوں کے برسنے سے پہلے پہلے نیکیاں کر لو، ورنہ فرمایا فتنے اس طرح برسیں گے جس طرح اندھیری رات کے ٹکڑے برسا کرتے ہیں. حال یہ ہوگا کہ بندہ صبح مومن ہوگا، شام کافر ہو جائے گا، شام کافر ہوگا، صبح مومن ہو جائے. اور فرمایا لوگ دنیا کے بدلے دین تک بیچ ڈالیں گے، اس سے پہلے پہلے نیکی کرو. آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو جو درس دیا ہے نا خیر کا، عصر کی نماز پڑھائی، یہ بھی بخاری میں موجود ہے. بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں، گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کیجیے گا. عصر کی نماز کریم محبوب نے پڑھائی تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آج ایک منفرد منظر دیکھا. جلدی سے سرکار نماز پڑھا کے گھر چلے گئے فٹافٹ. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، بیٹھتے تھے، غلاموں کی بات سنتے تھے، دستگیری فرماتے. آج پہلے دن یہ انوکھا معاملہ ہوا کہ سرکار گھر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد حضور واپس آئے. آپ بھی جلدی گئے اور جب تشریف لے آئے تو چونکہ ذہن انسانوں کی ذہنوں کی سطح پر سوال ابھرتے ہیں، تو سوال ابھرا تھا ہر آدمی کے ذہن کی سطح پر کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو فرماتے محبوب فرمانے لگے تم سوچ رہے ہوگے میں جلدی کیوں گیا تھا اور پھر میں جلدی کیوں آ گیا. یا رسول اللہ آپ تو کریم ہے نا، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، کو تو پتہ ہے ساری بات کا. تو حضور فرمانے لگے میں نے نا گھر میں کچھ سونا آیا تھا تو میں نے بانٹ دیا سارا. ایک ٹکڑا، ایک ڈلی سونے کی پڑی رہ گئی تھی، نماز پڑھی تو مجھے خیال آیا پڑی نہ رہ جائے. اور ایک روایت میں یہ کہیں رات نہ گزر جائے اور وہ پڑا نہ رہ جائے. فرمایا میں فوراً گیا ہوں، پہلے جا کے اسی اللہ کے رستے میں خیرات کیا. کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، سویرے کر لیں گے، بانٹ دیں گے، ہو جائے گا، یاد کرانا، اس سے تو بہت سارے کام رہ جاتے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خادم نے کہا حضور یہ کام رہنے دیتے ہیں، کل کر لیں گے. تو آپ فرمانے لگے پتر جو کل کرنے ہیں وہ پھر کب کریں گے؟ کام تو کرنا ہے، جدوجہد تو کرنی ہے. اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں احد والے دن نا میں نے ایک صحابی کو دیکھا کھجور کھا رہے تھے، کھجور ان کے منہ میں چبا رہے ہیں. تو کھجور کھاتے کھاتے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ آج اس جنگ میں گر میں شہادت مجھے ملتی ہے، اللہ کرم کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، رزلٹ کیا، میں کہاں جاؤں گا؟ تو کہتے ہیں مقدس جملے محبوب کے. حضور نے فرمایا رب تجھے جنت عطا کرے گا. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اس شخص کو دیکھا جو کھجور ان کے منہ میں تھی، انہوں نے انگلی ڈال کے نکال دی اور اسی وقت تلوار اٹھا لی، میدان میں لڑے، شہید ہو گئے. کیا مانا؟ انہوں نے کہا شہادت سامنے نظر آ رہی ہے اور میں کھجور ہی کھاتا رہ جاؤں، جتنی کھا لی باقی نکال دی. ہم کھجور چبانے کی بھی دیر نہیں کرتے کہیں نیکیاں دور نہ نکل جائیں، جلدی سے ان کو حاصل کر لیا جائے. جلدی سے میں نے دیکھا ہے
بہت سارے لوگ زندگی میں بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھو تو ان سے سیانا بندہ ہی کوئی نہیں، لیکن کام کی بات آئے اور کوئی خدمات کی بات آئے تو پھر ان سے زیادہ زیرو بندہ بھی کوئی نہیں اللہ ماشاء۔ سمجھداری کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ باتیں کرنے والا سیانا ہوتا ہے؟ نشستن گفتن برخاستن، بیٹھو باتیں کرو اٹھ کے چلے جاؤ، زندگی سے کوئی کام لے، بیکار وقت نہ گزارے، ورنہ کسی کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، کسی کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، ہم ضائع ہو جائیں گے، وجود ضائع ہو جائے گا، صلاحیتیں ضائع ہو جائیں گی، نقصان ہو جائے گا ادھر ادھر کی باتوں میں۔ اور میں تھوڑے دن پہلے ایک جگہ پہ تھا تو وہاں کچھ سیاسی لوگ بھی جمع تھے، ایک دعوت تھی، تو ہمارے ہاں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ایک بات چھیڑو 10 منٹ ایک بندہ تبصرہ کرتا ہے، پھر 10 سارے صحافی ہیں، سب کے پاس ہی موبائل، سارے کو لیے اندر دی خبر ہے، نہیں تو انہوں میں دسنا اصل گل کی۔ تو حالات بھی کافی ٹف تھے، میں کچھ بیزی تھا، مجھے ہمیشہ زندگی بہت ساری سفر میں گزر گئی، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ بہت سارا وقت گزر گیا گاڑیوں میں، تو کہیں آگے بھی بڑھنا تھا تو تبصرہ چھیڑ دیا، مجھے کہنے لگے پیر صاحب آج کل کیا حالات ہیں ملک کے، کیونکہ میں مصروف تھا، تبصرہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ پھر پوچھا، میں نے عرض کیا تھا آج کل کیا حالات ہے، میں کہا بالکل ٹھیک نہیں اللہ کے فضل۔ وہ پریشان ہو گئے، جی میں تسی نہیں سارے ہو گئے کہ بالکل ٹھیک نہیں، تو مجھے کہنے لگے واقعی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں تو اسی طرح کے دیکھ رہا ہوں، تو ٹھیک ہی کہنے ہیں نا، جب یہ معاملہ اسی طرح ہی رہتا ہے، کبھی کسی کی چاندی ہوتی ہے، کبھی عروج ہوتا ہے، کبھی زوال ہوتا ہے، اسی طرح ہی ہے۔ ہمارے تبصرہ کرنے سے کوئی حالات بہتر ہو جائیں گے؟ ہم اپنا کام کریں، جو ہم کر رہے ہیں اسے صحیح کر کے کریں، صبح سے شام تک تبصرے، بحثیں، لڑائیاں، دوریاں، فائدہ کوئی نہیں۔ تو میرے عزیز زندگی کو ضائع نہیں کریں فضولیات میں، لغویات، اپنے آپ سے کوئی کام لے لیں۔ آپ دیکھیں جن لوگوں نے بڑے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، کسی چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے تھے، کسی غریب باپ کے بیٹے، کسی غریب ماں کی کوکھ میں پلنے والے، لیکن عروج پایا، کام کیا۔ صرف ایک چیز وہ سمجھ گئے تھے کہ ہمیں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، ہم نے کچھ کرنا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کا ایک دوست بیٹھا تھا تو شکوے کرتا جا، فلانا بندہ بھی غلط ہے، فلانا لوگ جی کرنے ہی نہیں دیتے، میرے ادھر بھی غلط، ادھر بھی غلط، آگے بھی سب لوگ ہی برے۔ تو حضرت سعدی ہنس پڑے، فرمانے لگے تو کچھ کرنا نہیں چاہ رہا، لوگوں کو غلط کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا حضور بندے ٹھیک ہی نہیں، تو بڑی اعلیٰ بات کی حضرت سعدی نے، فرمانے لگے یار تو نہ اپنے دوستوں کو اتنا برا بھلا کہا کر، پانی بڑا بھی گدلا ہونا تو آگ بجھانے کے کام پھر بھی آ ہی جاتا ہے، آگ بجھائی جا سکتی ہے جتنا مرضی گدلا، تو کچھ کام نہیں کرنا چاہتا، کسی کا نفع نہیں کرنا چاہتا۔ تو آج اس اصال ثواب کی تقریب میں جب ہم کسی کے لیے دعا کرنے آئے ہیں، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کتنی زندگی گزر گئی، کتنے اوقات بیت گئے۔ ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ بچے بڑے ہو جائیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہم بوڑھے ہو جائیں۔ بچے بڑے ہو گئے تو اس کا مطلب ہے تو ہم بھی تو کہیں پہنچ گئے نا، ہمارا بھی تو اب کچھ سفر آگے کی طرف نکل گیا نا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بیکار نہ کریں، وقت کو ضائع نہ کریں، کچھ نہ کچھ، جس طرح ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہیں تو چین نہیں نہ لینے دیتے ہمیں، اگر تسبیح آ گئی تو انشاءاللہ وہ بھی چلے گی، تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے تو وہ بھی چلتی ہے، تو کیوں نہ ایسا کام کریں جس سے کوئی خیر والا معاملہ ہو جائے، جس سے کوئی آگے کی طرف ہمارے لیے بہتری ہو جائے۔ ہمیشہ ان اسباب کو اختیار کریں۔